آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور بیواؤں کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر پہنچے. وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پہلے سلام کیا کر لیا کرتے. ہماری عادت کیا ہے؟ ہم بڑے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہم کو سلام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے, آپ بڑوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے. سلام میں پہل کرنا یہ بہتر ہے اور سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے. آپ نے دیکھا عید کا دن ہے, بچے خوشیاں منا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, نئے کپڑوں میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نگاہ ایک بچے کی طرف پڑی اور وہ بچہ مایوس کھڑا ہوا تھا, ایک دم خاموش, رنجیدہ اور گمسم کھڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نگاہ پڑی, آپ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بیٹے آپ کیوں یہاں پر اکیلے کھڑے ہوئے ہو؟ تمام بچے کھیل رہے ہیں اور تم ایک دم خاموش یہاں پر کھڑے ہوئے ہو. اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ایک حسرت بری نگاہ سے دیکھا اور اس نے کہا, اے اللہ کے حبیب, میں یتیم مدینہ ہوں. میں ایسا یتیم ہوں کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میرا باپ ہوتا تو مجھے اچھے کپڑے دلاتا, میرا باپ موجود ہوتا تو میں اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتا. نہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں, نہ میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہے, نہ پہننے کے لیے میرے پاس چپل ہے, اچھے کپڑے نہیں ہیں اور یہ سارے بچے اچھے اچھے کپڑوں میں کھیل رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا, ہاتھ پکڑا اور لے کر کے اپنے گھر میں تشریف لائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے حمیرہ بلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حمیرہ, حسن اور حسین کے برابر کا ان کی ہم عمر ایک بچہ ہے, ان کے یہاں کوئی کپڑے نئے ہوں, دھلے ہوئے کپڑے موجود ہوں تو منگوا لو. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے منگوائے اور اس بچے کو بلایا. اس کے بعد اس بچے کو نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے اور کپڑے پہنانے کے بعد اس کی آنکھوں میں کاجل لگایا, سر میں تیل ڈالا اور اچھا پاک صاف بنا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا, بیٹا تو یتیم مدینہ ہے, تو بتا کہ تیرے باپ جب عیدگاہ کے لیے جب زندہ تھے, جب عیدگاہ کے لیے جایا کرتے تھے, عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے, اس وقت تجھے کیسے لے جاتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا, اے میرے آقا, اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے پیارے نبی, جب میرے والد زندہ تھے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے عید کی نماز کے لیے لے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو کندھے پر بٹھالا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے جہاں پر بچے وہ کھیل رہے تھے. اچانک بچوں نے دیکھا کہ وہی بچہ جو ابھی مایوس کھڑا تھا, گندے کپڑوں میں کھڑا تھا, اچانک یہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے, اچھے کپڑوں میں ہے, آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے, سر میں تیل ڈالا ہوا ہے. ان بچوں نے آپس میں آنکھوں میں اشارے کیے اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا, اے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا بیٹا بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ تیرا باپ زندہ نہیں ہے, آج سے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر کے عیدگاہ پہنچے، اس بچے کو نیچے اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جانے لگے، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کیا یتیموں سے محبت تھی۔ آج تو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، آج تو لوگ یتیموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ جانوروں سے بھی انسان برتاؤ نہیں کرتا، اسے الگ کر دیتے ہیں، کنارہ کش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، ارے آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آ منبر پر اور میرے ساتھ منبر پر بیٹھ۔ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھالا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے، اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یتیم بچے کے اوپر، یتیم کے اوپر اپنا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو، اس یتیم بچے کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بالوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔